مدینے سے 200 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے خیبر۔ یہاں ساری آبادی یہودیوں کی تھی۔ انہوں نے اپنے حفاظت کے لیے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے سفر سے واپس آئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ یہودی مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے بنو غطفان کے 4000 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اسی دوران محرم 7 ہجری میں انہوں نے مدینے کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے خیبر پر حملے کا اعلان کر دیا۔ 1600 مسلمان جہاد کے شوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ اس فوج میں 20 عورتیں بھی شامل تھیں جو بیمار اور زخمیوں کی خبر گیری اور مرہم پٹی کے لیے ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر کے قلعے کے سامنے پہنچے۔ آپ چاہتے تو رات کی تاریکی میں یہودیوں پر حملہ کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور حکم دیا کہ صبح کا انتظار کیا جائے۔ جس میدان میں اسلامی لشکر رکا تھا وہ خیبر اور غطفان والوں کے درمیان تھا۔ جب غطفان والے خیبر والوں کی امداد کے لیے نکلے تو راستے میں اسلامی لشکر کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ خیبر میں 10 قلعے تھے جن کے اندر 10,000 یہودی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ مسلمانوں نے محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں پہلے نائم نامی قلعے پر حملہ کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس کوشش میں 5 روز گزر گئے۔ 6 روز محمود بن مسلمہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے قلعے کی دیوار کے پاس گئے تاکہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ ایک یہودی کنانا تاغ میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی دیوار کے قریب پہنچے اس نے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے سر پر دے مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی محمد بن مسلمہ کمانڈر بن گئے۔ وہ بھی شام تک بڑی بہادری سے لڑتے رہے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں محبت کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ بڑے بڑے صحابیوں نے رات اس انتظار میں کاٹی کہ دیکھیں یہ عزت کس کو ملتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یاد فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضرت علی آئے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں منہ کا لعاب لگایا۔ اسی وقت ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ خدا کی راہ میں جہاد کرو، پہلے اسلام کی دعوت دو۔ اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو یہ تمہارے لیے دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کرے تو اس سے جنگ کرو۔ حضرت علی لشکر لے کر قلعے پر پہنچے۔ مقابلے کے لیے قلعے کا سردار مرہب نکلا۔ مسلمانوں میں عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے۔ مرہب نے ان پر تلوار سے وار کیا۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پر رکا اور مرہب کی ران پر وار کرنا چاہا، لیکن ان کی تلوار جو لمبائی میں چھوٹی تھی ان کے گھٹنے پر لگی جس سے وہ شہید ہو گئے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے اور آتے ہی مرہب کے سر پر اس زور سے وار کیا کہ تلوار اس کے سر کو کاٹتی ہوئی جبڑے تک پہنچ گئی۔ مرہب مارا گیا تو اس کا چھوٹا بھائی یاسر لڑنے کے لیے آیا مگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ہی بار میں ختم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پھر مل کر قلعے پر حملہ بول دیا اور قلعہ دیکھتے ہی دیکھتے فتح ہو گیا۔ یہودیوں نے صلح کی درخواست کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لی۔ صلح کی شرط یہ ٹھہری کہ زمین یہودیوں کے قبضے میں رہے، البتہ پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو ملا کرے۔ اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے۔